بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے ایمان۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ایمان اسلام کی سچائی کے بارے میں دلی یقین، زبانی اقرار اور نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان کے 6 اجزاء ہیں جنہیں انگریزی زبان میں آرٹیکلز آف فیتھ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ایمان کے ارکان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ کامل یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دنیا کا مالک و مختار ہے، پوری کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان کا خالق وہی ہے۔ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، وہ اعلیٰ ترین صفات کا مالک ہے جو اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ اس بات پر بھی پختہ یقین ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی اور نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے وہ بے چون و چرا کرتے ہیں۔ ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچایا جاتا رہا۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان اس بات پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً جو چھوٹی بڑی کتابیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمائی ہیں وہ سب برحق ہیں، اور ان میں سے صرف قرآن مجید اپنی اصل شکل میں مکمل طور پر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی تعلیمات اور احکام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب کردہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وہ حق کے داعی، اچھے اعمال پر انعام کی خوشخبری سنانے اور برے کاموں پر عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ اللہ کے رسولوں نے جو کچھ کہا اللہ کے حکم سے کہا، وہ سب سچ اور برحق ہے، اور اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب اس دنیاوی زندگی کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہوگا، تمام کائنات فنا ہو چکی ہوگی، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور ان کے مطابق جزا اور سزا کے لیے دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سب کے اعمال میزان ترازو میں تلیں گے، سب کو جہنم کے اوپر بنے ہوئے مشکل پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ اس پر گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بروں کو راستے پر لگے ہوئے کنڈے کھینچ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اس دن جو کامیاب ہو جائیں گے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور اس کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور جو ناکام ثابت ہوں گے ان میں سے کچھ سزا کے بعد نکل آئیں گے، اور کچھ جو اللہ کے باغی ہوں گے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں گے، وہ ابد تک جہنم کے مستحق قرار جائیں گے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اللہ ہمیشہ سے اسے جانتا ہے، اس کے حکم ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے۔ جس طرح اس کے علم اور مشیت میں ہے، کوئی بات یا کوئی کام اس سے بال برابر بھی ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ کوئی شخص ایمان رکھتا ہے یا نہیں، اس کی چند نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس پالے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا اس سے بھی زیادہ برا سمجھے جتنا وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ نیک کام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برے کام کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔